والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم ہم سب کی شرکت، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رجب کی جمعرات ہے، اللہ کریم اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم دربار رسالت میں حاضر تھے. ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال، وہ افضل اعمال کیا ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا. اس نے عرض کی، حضور مزید کچھ ارشاد فرمائے. فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے. عرض کرتا ہے حضور کچھ اور ارشاد فرمائے. فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جس سے ہم قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ سچ بولنا اور امانت کو ادا کرنا. اب ہم سب غور کر لیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا نہیں بولتے. امانت داری کا ہمارا حال کیا ہے، یہ بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کے قرب پانے والے اعمال ہیں. پھر فرمایا گرمیوں کے روزے اور تہجد ادا کرنا. دونوں کام تھوڑے سے مشکل ہے نا. گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہے، بستر چھوڑ کر تہجد پڑھنا ظاہر ہے طبیعت پر مشکل گزرتی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو عمل جتنا مشکل ہوتا ہے نا، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. افضل الاعمال احمزها. یعنی جو افضل عمل کون سے ہیں؟ جس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس کام میں کرنے میں مشقت ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے. آج جمعرات ہے اور کل کا دن جمعہ کا دن ہے. اسپیشلی جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پھر سبحان اللہ، جب جمعرات اور جمعہ آئے نا تو پھر سمجھ لیں وظیفہ بنا لیں کثرت سے. یہ رات بھی درود پڑھنے کی ہے، کل کا دن بھی درود پڑھنے کا ہے. اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا. قیامت والے دن ایک شخص کو اعمال نامہ دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا، مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا. اس پر کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں انہیں بلایا جائے گا. یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو لکھا ہوا میں نے نہیں کیا. تو بندہ بڑا عجیب سے سوالات اللہ کریم کی بارگاہ میں کرے گا کہ مولا یہ تو تیرے فرشتے ہیں تیرے حکم کے پابند ہیں. اے اللہ گواہی تو میں نے وہ قبول کرنی ہے جو مجھ سے ہو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے گا، یا اللہ یہ فرشتے تیرے ہیں، تیری بات مانیں گے، تیرا حکم مانیں گے، میں نے گواہی وہ ماننی ہے جو میری طرف سے ہو. سبحان اللہ. اللہ سے ایسا کلام. اب رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ
اے بندے کی زبان تو ہمارے باڈی میں لگی ہوئی ہے نا، اللہ زبان کو حکم دے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ اور مت کہنا. سبحان اللہ، رب کا حکم ہوگا تو اب زبان جو ہے اس کے تمام اچھے برے اعمال کو بیان کر دے گی. بندہ عرض کرے گا مولا یہی تو زبان ہے جو مجھ سے گناہ کرواتی تھی، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، دشمن کی گواہی کیسے مان لوں، دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے. اب اللہ پاک بندے کے ہاتھ کو حکم فرمائے گا انتقا بما فعل عبدی، یعنی اے بندے کے ہاتھوں بتاؤ اس نے کیا کیا عمل کیا ہے. اب ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ زیادتی کی، یہ گناہ کیے. اچھا، اب وہ کہتا ہے یا اللہ یہ دونوں ہاتھ ملا کر تو ایک گواہ ہوئے نا، گواہ تو دو چاہیے، دوسری بھی کوئی گواہی چاہیے. سبحان اللہ. رب کریم جو ہے اب اس کے پیروں کو حکم فرمائے گا تم بتاؤ اس نے کیا 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 ہے. پیر بولنے لگیں گے کہ یا اللہ اس نے تو یہ گناہ کیے، ادھر ادھر گناہوں کی طرف گیا تھا. اب یہ جب ساری گواہیاں مکمل ہو جائیں گی نا تو یہ بندہ اپنی اعضاء سے لڑنا شروع کر دے گا کہ تم میرے باڈی پارٹس ہو کر میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہاری گواہی سے اگر جہنم میں چلا گیا تو تم نے بھی تو جلنا ہے، ہم سب مل کے جلیں گے. میں تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا تھا، گزارشات کر رہا تھا، کوئی صورت بنا رہا تھا، تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی. اب جب اعضاء کہیں گے ہم اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہی بولیں گے، اور اللہ کی عطا کی گئی طاقت سے تو بول رہے ہیں، جو سچ تھا وہ بیان کر دیا. اب بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کوئی راستہ نہیں بچے گا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. جب اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اب بندہ اللہ سے عرض کرے گا اے رب تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تیری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، اے اللہ تو مجھ پر بھی، میں تو گناہ گار ہوں، میرا کیا بنے گا، مجھے بھی معاف کر دے. وہ اس طرح عرض کرنے لگا. حالانکہ پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں گویا ایک طرح سے ہمارے لفظوں میں کہیں تو بحث کی تھی. مگر اب رب کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، تجھے بھی میری رحمت نصیب ہو جائے گی. آپ ذرا غور کریں اللہ کی رحمت کیسی ہے. دنیا میں اقبال جرم کر لیا جائے، جج کے سامنے جا کر کوئی مان لے کہ میں نے یہ غلطی کی تو سزا سنا دی جاتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے دربار میں کوئی شرمندہ ہو کر توبہ کی نیت سے مان لے مولا میں نے گناہ کیے ہیں، میں گناہ گار، میں مانتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی، مولا معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے تو مان لے میری رحمت تیرے ساتھ ہو جائے گی. اب کیا ہوگا؟ بندہ فوراً مانے گا یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مولا گناہ گار، بہت گناہ کیے، بس دوزخ کا خوف تھا اس لیے تھوڑی حجت بازی کر رہا تھا، مگر مولا ماننا تو ہے، سب کیا ہے. اللہ اکبر. حکم ہوگا اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے مولا میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا. خیرت کرتی نہیں اب کام الہی میں ہوا ناکام، تجھی سے التجا ہے مجھ پہ کر رحم و کرم مولا. تو بس سگنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے سیکھنے کو دو باتیں مل رہی ہیں. ایک بات کہ اللہ چاہے
تو گناہگار کو بھی اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ اصل بات جو ہے نا وہ شرمندگی ہے، وہ اعتراف ہے، وہ سر جھکانا ہے، وہ اللہ کے آگے کہتے ہیں نا سبمسو ہونا ہے، اللہ میں گناہگار، میں بدکار مگر بندہ تیرا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حجتیں نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ وہاں بہانے بھی نہیں چلیں گے۔ دنیا میں تو ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا، میں ادھر نہیں گیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ وہاں سب کچھ کھل جائے گا، وہاں چھپے گا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم باتیں بھی بنا لیں، اعضا گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال۔ ادھر تو باتیں بنا لیتے ہیں، وہاں نہیں بنے گی بات، وہاں نہیں بات منانے کی مجال۔ چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا پڑے گا۔ ادھر ہم نہیں مانیں گے تو اعضا گواہی دے دیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ بندہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، مگر یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب بھی دیکھ رہا ہے اور اعضا بھی گواہی دیں گے۔ گناہوں سے بچے۔ دوسرا کہ توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی، اللہ سے یہی عرض کرنا ہے، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تیری رحمت سے بخشے جائیں گے، تیری رحمت ہوگی تو ہمارا کام ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا حساب ہوا نا قیامت کے دن، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من حوسبا عذبا، 3 لفظ ہیں، مگر کیا بات فرمائی میرے آقا نے، فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس جائے گا۔ حساب ہوا نا پھر نہیں بچ پائیں گے۔ اور ہم جیسے بندے جن کا دن اور رات گناہوں میں ہیں، کچھ لوگ دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، یا اللہ عمر لمبی ہو جائے، لمبی عمر عطا فرما۔ علماء فرماتے جس کی عمر لمبی اور گناہوں کی عادت، وہ تو اور مارا جائے گا نا۔ ہر گزرنے والا دن گناہ، ہر گزرنے والا دن نماز قضا، ہر گزرنے والا دن غلط کام، جتنی لمبی عمر اتنے گناہ زیادہ، کدھر سے جواب دیں گے؟ لمبی عمر مانگنی ہے تو اللہ سے یہ مانگو، مولا نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ ہاں اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں اور اس کی عمر بھی لمبی ہے، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا، ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب چیک میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ میرا دن گزرتا ہے، کاروبار میں کرتے ہو نا، نوکری کے کرنے والے بھی کرتے ہوں گے کہ یار مہینہ گزرا، سرمایہ بڑھا یا کم ہو گیا، پلس ہوا یا مائنس ہو گیا، ہر بندہ چیک کرتا ہے پیسے کتنے ہیں۔ اب کبھی یہ چیک کیا کہ آج ایک دن گزرا، نیکیوں میں اضافہ ہوا یا گناہوں میں اضافہ ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے اور گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہم، حالانکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ رب کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کے بھی قریب ہو رہے ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، عذاب کے بھی قریب ہو رہے ہیں۔ حدیث دوبارہ سنیے، آقا فرماتے من حوسبا عذبا، جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس گیا۔ دعا کریں رب سے، اللہ ہم سے حساب نہ لے، ہمارا حساب بلا حساب ہم جنت میں چلے جائیں، باقی حساب ہوا تو گئے۔ پیارے آقا کی ایک حدیث ہے، ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ہو سکے تو اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسانی سے حساب لیجیے، ہم حساب کے قابل نہیں ہیں۔ جب نبی پاک یہ دعا فرما رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ امیر علیہ سنت وہ شعر میں لکھتے ہیں نا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ امتحان کے کہاں قابل ہے ہوں میں پیارے مولا، اللہ نہیں ہے قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تعجب اس بات پر نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا، تعجب تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔
یعنی روز قیامت کا مرحلہ، وہاں کا حساب کتاب اتنا دشوار ہے، اتنا مشکل ہے کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا تو آسان سی بات ہے، مگر نجات پا کر جنت کا حقدار بننا یہ بڑا دشوار ہے۔ حیرت اس پر نہیں کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسے چلا گیا، کہتے ہیں حیرت تو اس بات پر ہے کہ حساب کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات مل کیسے گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی وہاں فیل ہونے والے پر حیرت نہیں ہوگی کیونکہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ بندہ پاس کیسے ہو گیا، نکل کیسے گیا۔ اصل مرحلہ یہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے نا، آج جس بات پر ہم نے سمجھنا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ جی ہاں، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، اور آج ہم نے انہی خوش نصیبوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تاکہ اللہ کرے ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں کہ میں اور آپ بھی بلا حساب ہی جنت میں چلے جائیں۔ اچھا، کتنے لوگوں کو یہ انعام ملے گا، پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں مزید ہوں گی۔ اب سبحان اللہ، اس پہ جو شرح حدیث علماء نے بیان کی، پہلے 70,000 تو وہ ہوں گے جو نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہوئے، دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل، ان کے قرب کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ بھی بے حساب جنت میں گئے۔ اچھا، جیسے گلدستہ ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا اس میں پتیاں بھی ہوتی ہیں، ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ سب گلدستے کا حصہ بن جاتی ہیں نا، پھولوں کی برکت سے اس گلدستے میں پتیاں بھی لگ جاتی ہیں، ڈنڈیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو بخشے ہوں کے طفیل وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، اچھوں کی صحبت اچھی، نیکوں کی دوستی اچھی، بخشے ہوں کا قرب اچھا، یہ جو اچھے ماحول میں بار بار بلایا جاتا ہے نا، کیا پتا ہمارے قریبی کوئی جنتی بیٹھا ہو، کوئی جنت میں بلا حساب جانے والا بیٹھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے، اس کے ساتھ قافلے میں سفر کی برکت سے، اس کے ساتھ نیکی کی دعوت میں شامل ہونے کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ لپ جو مٹھی سے بات ہوئی نا کہ اللہ کی طرف سے 3 اس کی شان کے لائق مٹھیاں بھی ہوں گی، یہ فرمایا لپ سے مراد ہے بے اندازہ، یعنی جب کسی کو بغیر گنے کچھ دینا ہوتا ہے نا، بندہ مٹھی بھر کے دے دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، فرمایا کہ حدیث متشابہات میں سے ہے، ورنہ رب تعالی مٹھی اور لپ سے، یعنی اس طرح کی ہمارے جسم میں جیسے ہاتھ اور مٹھی سے پاک ہے، مگر یہ مثال دی گئی کہ رب اور عطا فرمائے گا اور خوش نصیب چلے جائیں گے، مگر ابھی بھی اماؤنٹ پتہ نہیں چل رہی ہے، ٹوٹل کوانٹٹی اللہ جانے۔ مگر ایک اور حدیث سے اشارہ ملتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور، رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ مگر کچھ کیلکولیشن کر کے علماء بتاتے ہیں کہ اگر 70,000 ہیں، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہیں، تو سبحان اللہ 4 ارب 90 کروڑ افراد وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے ہیں، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ بلا حساب جنت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ان میں کون کون سے لوگ ہوں گے، ان کے کیا اعمال ہوں گے، ان کی کون سی نیکیاں ہوں گی جو انہیں بلا حساب جنت میں داخل کریں گی۔ تو آج اسی موضوع سے متعلق چند کیٹیگریز کو بیان کروں گا۔ غور یہ کرنا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں کہ نہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اگر نہیں کر رہا تو آج سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن حساب نہ دے سکوں گا، قیامت کے دن امتحان نہ دے سکوں گا۔ ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہم نے پھنس جانا ہے، اور اب تو حدیث بھی سن لی کہ جس کا حساب ہوا اس نے پھنس جانا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی تعداد میں تیری رحمت سے تیرے بندے جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، اے اللہ ان بلا حساب داخل ہونے والوں میں ہمیں
ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک ذرا سنیے گا، ہمیں اللہ سے گمان کیا رکھنا ہے۔ نبی پاک فرماتے انا عند ظن عبدی بی، خود رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جو اللہ پاک سے جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ رحمت سے امید ہے کہ اللہ جب نبی پاک کا امتی بنایا ہے، ان سے محبت کرنے والا بنایا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنایا ہے، تو اے اللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ان بلا حساب جنت میں جانے والوں میں تو ہمیں بھی شامل فرمائے گا۔ حدیث قدسی سے ایک اور بات سیکھنی ہے، جیسا گمان کرتا ہے بندہ رب سے، اللہ ویسا ہی فرماتا ہے۔ اب یار بندوں، کچھ لوگ گمان اللہ سے اچھا نہیں کرتے، نہیں، آلویز بی پازیٹیو، نہیں یار میرے ساتھ تو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، میرے کام تو بنتے ہی نہیں ہیں، میرا کام مشکل ہی ہو جاتا ہے، نہیں، میرا رب ٹھیک فرما دے گا، میرا رب کرم فرمائے گا، میرا رب آسانی فرمائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر نظر سے گزری، ایمان تازہ ہو گیا، بلکہ ایک جملہ میں نے پڑھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر کے رکھو، پیسے جمع کرو برے وقتوں میں کام آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ پڑھا، اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو، گمان رکھ کے بیٹھے ہو نا کہ برا وقت آئے گا اس لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کیوں کہتے ہو برا وقت آئے گا تو پیسے جمع کرنے ہیں؟ اگر پیسے جمع کرنے تو کہو مدینے جاؤں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں، حج کروں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں، اللہ دے گا تو غریبوں کی مدد کروں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں۔ برے وقت کا انتظار ہی کیوں کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اچھا گمان رکھے رب سے، ارے کریم کا بندہ ہوں، برا وقت آئے گا تو اپنی رحمت سے وہ خود ہی ٹال دے گا۔ خود فرمایا نا جیسا گمان ہے ویسا ملتا ہے۔ اللہ سے بھروسہ تو رکھو، اللہ سے اچھا گمان تو رکھو، پازیٹیو باتیں زبان سے نکالے نا، آلویز نیگیٹو، ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا۔ یہ ہمارے گھر کے خواتین بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی سوچیں، نہیں پازیٹیو، اللہ کریم، اللہ رحیم، سب بہتر ہوگا، رب ہے، رب کی کرم سے سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں، میں نے کہا ظاہر ہے کہ ایک بیان میں سارے ان لوگوں کی کیٹیگریز تو بیان نہیں کر سکوں گا، مگر چند باتیں سنتے ہیں۔ پہلا عمل بلا حساب جنت میں داخل ہونے والا، جو پہلا عمل علماء نے بیان کیا وہ ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمے کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث قدسی سے چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی بات کہ وقت پر نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ پاک عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ کہ وقت پر نماز ادا کرنا بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تیسری بات، نماز پڑھنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور چوتھی بات کہ ہر مسلمان کو نماز کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وقت پر نماز ادا کی جا سکے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز العرفان، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ تو اب ہر عاقل و بالغ کو نمازوں کے وقت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض نمازی بالکل پرواہ نہیں کرتے کب نماز کا وقت شروع ہوا، کب ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹائم کب ختم ہوا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وقت پہچاننا یعنی نماز روزے وغیرہ کی اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کون سی نماز کا وقت، آج فجر کا وقت کب شروع ہوا، ختم کب ہوگا۔ مغرب کے اندر کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو، عصر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اذان مغرب ہو جاتی ہے، نہیں ٹائمنگ پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا پہلے زمانے میں تھوڑا مشکل تھا کہ جناب مسجد کے اندر جا کر چارٹ دیکھنا ہے، اب تو موبائل پر اپلیکیشن آ گئی ہے، اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کی مجلس IT کو اتنی آسانی کر دی ہے پریئر ٹائم اپلیکیشن۔ اس میں تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، گوٹھ میں ہیں، ملک میں ہیں، آپ کے موبائل میں وہ اپلیکیشن ہے، آپ لوکیشن آن کریں، جہاں موجود ہے وہاں ٹائم آپ کو نماز کا ٹائم پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ اس میں الارم بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو تو مجھے الارم بجا دیں، بلکہ اس میں یہ بھی اب سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ آپ اس میں آٹومیٹیکلی میوٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس میں ڈال دیں جب بھی نماز کے جماعت کا ٹائم ہوگا آپ مسجد میں جائیں گے موبائل میوٹ ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، آپ بھول بھی گئے تو موبائل پہ بیل نہیں بجے گی۔ اتنے سارے اس میں ذکر و اذکار موجود ہیں اور کتنے آپشن موجود ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو بہت ساری برکتیں سے حاصل کریں گے۔ پہلا عمل
کہ نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا اللہ پاک کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے کہا اے ابو درداء اس سے کیا مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ کے نزدیک عظمت والے، سب سے عظمت والے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے کچھ اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کیا میرے اور آپ کے معمولات میں ایسا ہے کہ صبح ہونے سے لے کر شام تک ہم نماز کے اوقات کو ذہن میں دہراتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ٹائم کے اندر ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں پڑھ پا رہے، کہیں سفر پر بھی ہیں، تو ہمیں نماز کے ٹائمنگ پتہ ہونے چاہیے اور وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، کل رات آپ جانتے ہیں نا کون سی رات ہے؟ ہاں سبحان اللہ، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ کل رات تو شب معراج ہے، کل انشاءاللہ تفصیل سے شب معراج کا ذکر کریں گے، مگر شب معراج کو تحفہ کیا ملا؟ نبی پاک کو رب نے اپنے پاس بلایا۔ یاد رکھیے کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حبیب اللہ ہے نا، اب حبیب کو رب نے بلایا۔ اچھا دنیا میں آپ کے گھر پر آپ کا کوئی سب سے پسندیدہ شخص آ جائے جس کو آپ سب سے اچھا جانتے ہو، تو آپ اس کو تحفہ کون سا دیں گے؟ سب سے اچھا تحفہ دیں گے، سب سے پیارا تحفہ دیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر تحفہ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ ہاں سوچئے نماز کیا کمال کی چیز ہے۔ اچھا ایک اور بات، باقی جتنے شرعی احکام ہیں نا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہے، یہ کہاں پر آئے احکام؟ جبریل لے کر آئے، زمین پر نبی پاک کو پیش کیے گئے۔ اللہ اکبر، نماز کہاں ملی؟ اللہ نے اپنے پاس بلا کر، اللہ اکبر، لا مکان کی سیر کروا کر اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دیا۔ اور سبحان اللہ نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھیں، پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور بہت زیادہ ہیں، واپس جائیے۔ انشاءاللہ تفصیلاً تو کل سنیں گے۔ تو کیا ہوا تھا؟ بار بار جا کر یہ 5 ہو گئیں، مگر حکم کیا ہوا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، اب تیری امت 5 پڑھے گی اور ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا۔ ایسی کمال کی عبادت ہے، اور اس کی نماز قضا کیسے ہو جاتی ہے لوگوں کی؟ نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، معراج کا تحفہ ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، معراج کی رات ہمارے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا نا، ہائے ہائے ہائے، آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے بھی دیدار کا انتظام کر کے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، ہم تو امتی ہے نا، ہمارا بھی تو جی چاہتا ہے جسے رب نے بنایا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، ہم بھی اسے دیکھیں۔ سنو، جو 5 وقت نماز کا پابند ہوگا اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو نماز تو مومن کی معراج ہے، تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اب تو بغیر حساب بھی تو جانا ہے نا، جنت میں حساب تو دے نہیں سکتے، تو یہ حساب بلا حساب جنت میں جانے والا عمل ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، ٹائملی نماز پڑھنا۔ اچھا اب آتے ہیں دوسرا عمل، اور وہ عمل فرمایا وہ ہے تقویٰ۔ جو تقویٰ اپنا لیتا ہے اللہ کریم اسے بلا حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن پاک میں تقوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا اعدت للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ کیا جنت؟ سبحان اللہ، جنت تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کا ذکر تو بہت ہوتا ہے کہ متقی لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تقویٰ اختیار کرو، مگر بعض اوقات تقویٰ کی تعریف نہیں پتہ ہوتی۔ Now listen carefully, what is the definition of تقویٰ؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا اے کعب بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار نے کیا پیارا جواب دیا،
آپ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل، میرا ایک ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں۔ حضرت کعب نے عرض کیا تب آپ ایسے راستے سے گزرتے کیسے ہیں؟ یعنی آپ راستے سے گزریں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں۔ اب یہی سوال میں اگر میں آپ سب سے کروں کہ آپ کا بھی کسی ایسے راستے سے گزر ہو جہاں رائٹ پہ بھی جھاڑیاں ہیں، لیفٹ پہ بھی جھاڑیاں ہیں، اور آپ کو لگتا ہے یہ مجھے زخمی کر دیں گی یا کپڑے پھاڑ دیں گی، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں کانٹوں سے بچتا ہوں، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں ذالک التقویٰ، اے امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے۔ کیا سمجھنا ہے اس سے کہ ہم اللہ پاک، ہم جب اس دنیا میں آئے نا، اللہ کریم نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی ہے، پاک صاف دل عطا فرمایا۔ اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں، گویا دنیا راستہ ہے، کانٹے دار جھاڑیاں رائٹ لیفٹ پر موجود ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی شہوات ہیں، ہر طرف کانٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب زندگی کا یہ سفر ہے، اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو ہم نے بچا کر گزرنا ہے، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اپنے کپڑے سمیٹ لینے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹنا ہے۔ کبھی نفسانی خواہشات بلا رہی ہیں، کبھی جناب گناہ بلا رہے ہیں، کبھی اللہ معاف کرے تو ایسے دوست آ جاتے ہیں جو کہتے چلو چلو، ارے سب چلتا ہے۔ کبھی گھر میں کوئی شادی آتی ہے تو خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے بندہ گناہوں کی طرف چڑھ پڑتا ہے۔ کبھی کمائی کے دوران کوئی حرام کام سامنے آتا ہے، بندہ کہتا ہے تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے، تھوڑی تو بےایمانی کرنی ہے، تھوڑا ہی دھوکہ دینا ہے۔ جب بھی ایسا کرنے کو جی چاہے تو سمجھ لو راستہ چلتے چلتے کوئی جھاڑی آ رہی ہے، کوئی اعمال کو برباد کرنے کے لیے، مجھے برباد کرنے کے لیے جھاڑی آئی ہے، اور مجھے بچ کر نکلنا ہے، کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اصل منزل آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کا وعدہ سنیے، اعدت للمتقین، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا؟ جنت تیار ہے، یہ راستہ گزر کر جنت میں جانا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اگر اس جنت میں داخل ہونا ہے، آخرت کے خزانوں کو حاصل کرنا ہے، تو یہ راستہ خیریت سے گزارنا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کچھ لوگ ان جھاڑیوں میں الجھ جاتے ہیں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، اور تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے حدیث پاک سنی کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تقویٰ کی ایک اور تعریف بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بندہ جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس طرح ہمیں اکیلے میں بھی گناہوں سے ڈرنا ہے۔ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال آنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اگر کاش میرے اور آپ کے دل میں، کہتے ہیں نا، یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے کہ جب گناہ کرنے کو جی چاہے دل سے آواز آئے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کرے ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور عمل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے بھی ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غیب جاننے اور غیب بتانے والے سچے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب قیامت کے دن بندے حساب دینے کھڑے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ پاک کے ذمے ہے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا وہ کون ہیں جن کا اجر اللہ پاک کے ذمے ہے؟ کہا جائے گا لوگوں سے گزر کرنے والے۔ یہ سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ آئے ہائے، آج غور کیجئے، کیا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج بندہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، بس موقع ملنے کی دیر ہے، اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، ہاتھ میں آ نہیں رہا، جس دن آئے گا بس بتاؤں گا میں کون ہوں، اس کے بچے کی شادی ہونے دو، شادی والے دن اس کا معاملہ خراب کروں گا۔ یعنی انتقام کی آگ لے کر لوگ دلوں میں بیٹھے ہیں، درگزر کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ چھوٹی سی غلطی کسی سے ہو جائے، اس سے بدلہ لینا ہے، اس کو گالی دینی ہے، اگر کسی نے ہمیں گالی دے دی اس کو کئی گالیاں دینی ہیں۔ روڈوں پر روز تماشے ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل والے سے گاڑی ٹچ ہو گئی، کوئی اس کا گریبان پکڑ رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، ملازم سے غلطی ہو گئی اس کو گالیاں نکال کر فارغ کر رہے ہیں، بیوی سے غلطی ہو گئی بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر تمنا سب کی یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ سے تمنا کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، معاف کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ بروز قیامت ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟
اعلان ہوگا کہ جن پر اللہ کا کرم، اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جن کا اجر اللہ پاک کے ذمے ہے، اور وہ کھڑے ہوں گے اور ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ درگزر کرنے والے ہوں گے۔ پلیز اپنی زندگی میں شامل کر لو نا، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، معاف کیا یار، انسان ہے، ہو گئی غلطی، انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے، مگر وہ لوگ جو بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، خاندانی دشمنیوں کی آگ میں جل رہے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، دیکھو اس کے خاندان کے پاس مت جانا، ان سے بات مت کرنا، تم نے اپنے والد کا بدلہ لینا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نعت کے اشعار سب کو یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، مگر کبھی ہم نے کوئی گالی سن کر دعا دی؟ کوئی ایک گالی تو دے، پھر دیکھو میں کتنی گالیاں دیتا ہوں۔ خون کے پیاسے نبی پاک نے جان لینے والوں کو معاف کیا۔ ہم سے چھوٹی غلطی کرنے والا معاف نہیں ہوتا، سالوں دل میں رکھتے ہیں، یار اس نے اس زمانے میں ایسا کیا تھا، اس نے 10 سال پہلے یہ کیا تھا، 5 سال پہلے یہ کیا تھا، بندہ معاف ہی نہیں کرتا۔ اب ایک اور حدیث سنیے اور غور سے سنیے، یاد کر لیجئے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب غور کر لیجئے، اگر میں آج لوگوں کو معاف نہیں کر رہا اور مجھے کل پکڑ لیا گیا تو جواب دے سکو گے؟ آج رحم نہیں کر رہے، کل ہمیں پکڑ لیا گیا، ہم کیسے گزریں گے وہاں سے؟ معاف کر کے اللہ سے کہو تو صحیح نا، اے اللہ میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر بیٹھا، تو کریم ہے میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے۔ کبھی اللہ سے آپ خود سوچیں، ایک دعا کرتے ہیں ہم، اب انشاءاللہ رمضان شریف آئے گا، شب قدر میں سب کو یہ دعا یاد ہوگی، عموماً سب کو یاد ہوتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ بہت پیاری دعا ہے، مگر آپ سے میرا ایک سوال ہے، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر ایک اور دعا کرتے ہیں، اللہ میرے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ مگر آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا، یعنی بندوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اے اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ خود سوچے تھے یہ کیسی دعا ہے؟ ارے دعا یہ ہونی چاہیے، مولا میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کیا، اللہ تو بھی تو مجھے معاف کر دے۔ ایک بڑے کمال کی شخصیت، سبحان اللہ، مزہ آ گیا جب میں نے پڑھا نا۔ پہلے ایک حدیث سن لے، پھر اس بندے کی بات سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ اس لیے بھی معاف نہیں کرتے کہ یار عزت کم ہو جائے گی، بدلہ نہیں لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میرے اندر تونگری نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ نہیں جناب، معافی مانگنے سے یا معاف کرنے سے عزت کم ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ فارمولہ اپنے پاس رکھو، جب ہم سمجھاتے تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ سنو، اللہ سے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون؟ ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، اصل مسئلہ بھی یہی ہے، بدلہ لینے کی قدرت ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے اور ایک بندہ نکلا گارڈ کے ساتھ، بڑی گاڑی، ٹھوکر لگ گئی، بندہ کہا چلو یار اس کو معاف کیا، پتہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کا، نہیں، یہی گارڈ والا اس کو کسی موٹر سائیکل والے نے تنگ کیا، اب پتہ ہے اس کو مسل سکتا ہے، مگر بندہ کہے نہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ مزہ یہ ہے کہ طاقت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، پھر معاف کریں، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسا عطا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان، مجھے بڑا مزہ آیا یہ واقعہ پڑھنے سے، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم ابو دم کی طرح نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور یہ کون تھا اور یہ کیا کرتا تھا؟ تو فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، صبح ہوتی تھی تو یوں کہتا تھا، اے اللہ پاک، میں نے آج کے دن اپنی عزت اس شخص پر صدقہ کی، یعنی معاف کیا جو مجھ پر ظلم کرے۔ صبح ہوتے ہی پورے دن میں آج جو مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے ستائے گا، وہ صبح اٹھ کے اللہ کو کہتا ہے اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ اللہ اکبر، سوچے یہ کیا پیاری ادا تھی۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی یہ معمول بنا لیں کہ صبح اٹھیں یا نیت کریں، یا اللہ آج جو مجھے ستائے گا میں نے پیشگی معاف کیا، جو مجھ پر انگلی اٹھائے گا میں نے اسے معاف کیا، جو تانا دے گا میں نے اسے معاف کیا، مجھے گھورے گا، گالی دے گا، مجھ پر طنزیہ جملے کسے گا، اے اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ سچ بتاؤ، اگر یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے
جائے تو کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, کتنا پیار ہو جائے گا. ارے جناب آج تو ناشتے پر دسترخوان پر جھگڑا ہے, دوپہر کو آفس میں جھگڑا ہے, شام کو ٹریفک پہ جھگڑا ہے, رات کو گھر آ کر پورے دن کی تھکن کے بعد پھر بچوں کے ساتھ جھگڑا ہے. ایسا لگتا ہے صبح سے شام لڑائی ہے, کوئی کسی کو معاف نہیں کر رہا, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلے اپنے اندر معافی اور درگزر لائیے, آپ کی زندگی آسان بن جائے گی, آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے, گھر والے آپ کا انتظار کریں گے, دوست آپ کا انتظار کریں گے, جدھر جائیں گے لوگ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں گے. مگر کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی لڑنا ہے, جن کا کام ہی طنز کرنا ہے, جن کا کام ہی غلطیاں ڈھونڈ کر جھگڑے کرنا ہے, وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا. تو آج ہم نے سن لیا کہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے وہ ہوں گے جو درگزر کرنے والے ہوں گے, جو معاف کرنے والے ہوں گے. چلیں آج یہ بیان سن لیا ہے نا, تو آج غور کریں کہ کس کس سے لڑائی جاری رکھی ہے, کس کس سے دوری جاری رکھی ہے, اور خاص طور پہ کس سے بدلہ لینے کا پلان رکھا ہوا ہے. آج دل صاف کر لو. وہ کہتے ہیں نا ڈیلیٹ کا بٹن دبا دو کہ بس ختم, اب کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے. اللہ سے عرض کر دیں مولا جو قیامت کے دن اعلان ہو کہ کدھر ہیں وہ لوگ جن کا رب نے اپنے ذمے کرم لیا ہوا ہے, اللہ کرے جب لوگ کھڑے ہوں اس میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتا ہے, اور وہ عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. بہار شریعت میں ہے صلہ رحم کے معنی ہے رشتے کو جوڑنا, رشتے داروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا. یعنی رشتے داری کو جوڑنا جو ہے نا, یہ بھی سبحان اللہ بلا حساب جنت میں جانے والا عمل ہے. مگر آج حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ختم. دعوت نہیں دی, دعوت میں گئے تو اچھا کھانا نہیں کھلایا, گھر گئے تو اچھے انداز سے بلایا نہیں. ارے جناب ہم تو فلاں کے گھر اب جائیں گے ہی نہیں, رشتے داریاں کاٹ دی ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ ڈالتا ہے. ہاں یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. آپ نے ابھی آئے گی نا شب برات آئے گی انشاءاللہ, شب قدر آئے گی, جو بڑی راتیں نا بخشش کی راتیں, ان بخشش کی راتوں میں بھی آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ ان بخشش کی راتوں میں اللہ پاک سب کی بخشش فرماتا ہے, مگر چند مجرموں کی بخشش نہیں فرماتا. ان مجرموں کی لسٹ میں آپ کو رشتہ داری کاٹنے والا مل جائے گا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ مبارک راتوں میں بھی نہیں بخشے جاتے. تو پلیز اگر رشتے توڑے ہیں, اگر رشتہ, ہاں کچھ شرعی مجبوری ہے, اللہ نہ کرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو معاذ اللہ اللہ رسول یا صحابہ اور اہل بیت سے اس کے معاملات دوسرے ہیں, اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, پھر الگ بات ہے. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں آپ نے رشتے توڑیں؟ ختم کریں. کیونکہ رشتہ داری توڑنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے, اور رشتہ داری نبھانے والا صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کریں. دیکھیں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے کہ نہیں. روایتوں میں آتا ہے بندہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دے تو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے, ایک صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے. اچھا پھر کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے, وہ خوب بانٹتے غریبوں میں, اچھی بات ہے, بانٹنا چاہیے. مگر یہ روایت یاد رہے, حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کریم ان لوگوں پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا, وہ کون ہوں گے؟ جو غیروں کو بانٹتے رہیں, ان کے اپنے پریشان ہوں. پہلے اپنوں کو تو دیکھیں, ان کو دینا زیادہ ضروری ہے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اور آج ہم نے سن لیا کہ صلہ رحمی سبحان اللہ یہ وہ عمل ہے کہ وہ بلا حساب جنت میں جانے والا عمل ہے. اب آخری حدیث سن لیتے ہیں, بیان کا وقت اب اختتام پر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی. پھر ایک منادی اعلان کرے گا, اللہ اکبر. وہ کیا اعلان ہوگا؟ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں؟ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے, بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے. پکارنے والا پھر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب لیا جائے گا. تو ایک اور کیٹیگری کیا بنی اسی روایت میں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بھی شامل ہیں. تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. تہجد پڑھنے والے سبحان اللہ اس میں شامل
ہیں، اور وہ تاجر جو حلال کام کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، مارکیٹ میں جا کر نماز قضا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ تجارت کے ساتھ ساتھ سچ بولتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید بھی اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، میں ایک رسالہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس رسالے کا نام یہی ہے کہ بلا حساب جنت میں لے جانے والے اعمال، اسی طرح کا نام ہے اس رسالے کا۔ تو میری گزارش ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کر لیں، نام ہے بے حساب مغفرت کے اعمال۔ تو یہ رسالے میں اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ اعمال لکھے ہیں، تو ہمیں ضرور معلوم ہونے چاہیے کہ بے حساب مغفرت مل جائے، بلا حساب مغفرت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا مہینہ ہے، اے پروردگار اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لیجیو، کیونکہ ہم حساب دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سبحان اللہ، کل کی رات پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں شب معراج ہے، اور شب معراج میں ہمیں کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے۔ اب کل ہم نے 12 رکعت پڑھنی ہے، مغرب سے لے کر، مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے، فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور 12 رکعت پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے، یعنی ایک ہی سلام سے یہ 12 رکعت پڑھنی ہے۔ اور جب یہ 12 رکعت پوری ہو جائے تو 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ 100 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ پڑھ لیں، اور 100 بار درود شریف، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اور پھر اپنی دنیا اور آخرت کے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ یعنی اگر معاذ اللہ کوئی گناہ کی دعا مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، باقی جو دعا مانگے گا۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ کل رات عبادت میں گزارنی ہے، یہ 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پرسوں انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، تو اللہ نے چاہا دعائیں قبول ہوں گی، مشکلیں ٹلیں گی، اور بہت سارا ثواب ملے گا۔ 27ویں رجب کا جو روزہ ہے، سبحان اللہ، حضرت سلمان فارسی سے مروی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے، تو کل رات عبادت میں اور پرسوں کا دن روزے میں انشاءاللہ 100 سال کے روزہ کا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ کل رات عالمی مدنی مرکز میں بھی اور پوری دنیا میں الحمدللہ دھوم مچی ہوئی ہے، سرکار کی معراج کی رات ہے، عاشقان رسول جھوم رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ یہاں عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت ہوگا، 8 بجے عشاء کی جماعت ہے، 8:30 بجے یہاں پر تلاوت نعت کا سلسلہ ہوگا، بیان ہوگا، اور سبحان اللہ پھر امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوگی، امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، ذکر معراج بھی فرمائیں گے، علم دین پر مبنی سوال و جواب بھی ہوں گے، اور وقت مناسب پر قصیدہ معراج بھی پڑھا جائے گا۔ تو کل رات دھوم دھام سے عالمی مدنی مرکز میں منائیں، مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر شامل رہیں، اور سبحان اللہ اب آخر میں انشاءاللہ ہم ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں جو رجب میں میرے آقا دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے، اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں کچھ دعائیں اور کچھ درود پڑھائے جاتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی
سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی یہ رحمتوں والا درود پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کی شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے
اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ ہر جمعرات کی رات یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آج رات بھی ہم ذکر کے بعد دعا مانگیں گے، تو ہر جمعرات کو اجتماع میں آ کر ان دعاؤں میں شامل ہو کر اللہ کریم کی سبحان اللہ رحمت کے جو سبب ہیں، جو اسباب ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور جگہ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے حدیث پاک میں کہ جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو انشاءاللہ فجر سے پہلے یہ 3 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ پیارے سامعین، ابھی ہم نے سنا کہ جیسے کل آنے والی رب شب معراج کی عظیم برکتیں، الحمدللہ بیان کا سلسلہ بھی ہوگا، امیر سنت کی جلوہ گری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آخر میں شرکائے اجتماع کے لیے کثیر سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم کو توفیق دے، روزہ رکھنے کی بھی برکتیں حاصل کریں گے۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو خوب اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آنے والے ہفتے کو رات بعد نماز عشاء تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ہر ہفتے شیخ طریقت امیر سنت کی طرف سے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد سمجھ جاتی ہے۔ آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ الکریم ایک دینی رسالے کا اعلان ہوگا، کون سا رسالہ ہوگا اور اس کو پڑھنے سننے والوں کے لیے کیا دعا ہے، آئیے سنتے ہیں دعا۔ قبر میں کیسی کیفیت ہوگی؟ منقول ہے بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جیسی اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی آرام گاہ یعنی قبر میں ویسی ہی راحت پائے گا جیسی نماز کی حالت میں پایا کرتا تھا۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ قوت القلوب سے 59 مدنی پھول قسط 2 پڑھ یا سن لے، اسے نیکیوں بری زندگی اور ایمان و عافیت والی موت عطا فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعہ مبارک ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا تعداد معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک بہت ہی منفرد، ممتاز اور نمایاں معجزہ معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمان عرش و کرسی سے بھرپور، عرش و کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور اس کے بعد زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ اس واقعے کے متعلق مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب فیضان معراج شائع کی ہے۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 90 روپیز 90 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیے، خود بھی مطالعہ کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، دعا، صلاۃ والسلام۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا حسین تصور جماعت ہوئے ایک آواز ہو کر درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر اللہ رب العزت کے پاک ذکر میں شامل ہو جائیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا مانگی جائے گی. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے. شب جمعہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے اور مانگنے کی گھڑیاں ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة
اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے۔ اے اللہ آج ہم نے بیان میں ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانا کہ جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان سے حساب نہ ہوگا، اور ہم نے حدیثوں کے ذریعے یہ بھی سمجھا کہ جن سے حساب ہوگا وہ پھنس جائیں گے، آسان نہیں مولا۔ اے پروردگار، ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں کی بھی ہیں تو پتہ نہیں وہ مقبول ہے کہ نہیں، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ اے کریم، اگر ہمارا حساب ہوا تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اے اللہ، آج یہ بھی معلوم ہوا کہ کروڑ بندے ایسے ہوں گے جو تیرے کرم سے وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ، اگر ان خوش نصیبوں میں تو نے ہمیں شامل کر دیا تو تیرا کچھ نہ جائے گا۔ اے اللہ، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہم کمزوروں پر رحم کر دے، مہربانی کر دے۔ اے اللہ، بلا حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ فضل و کرم سے معاف کر دے مولا، کر دے۔ ہو ہر خطا یا رب، معاف کر دے، معاف کر دے۔ معاف فضل و کرم سے کر دے مولا۔ ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں مولا یا رب، کر دے مولا، بلا حساب کر دے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ پروردگار، جب اپنے گناہ دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ کیسے مانگے تجھ سے جنت، کیسے اس سے سوال کرے کہ بلا حساب بخش دے۔ اے اللہ، یہ تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہوگا کہ ہمیں پکڑ لیا جائے، مگر مولا ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، اپنے کرم پر نظر فرما۔ اے اللہ، اپنی جنت کی طرف نظر فرما، ہم سب بھی جنت میں چلے گئے تو تیری جنت میں جگہ کم نہ پڑے گی۔ اے اللہ، دوزخ کا عذاب تو بڑی چیز ہے، ہم سے تو دنیا کی مشکل برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سردی میں تھک جاتے ہیں، تھوڑی گرمی پڑ جائے تو چیخ نکلتی ہے۔ اے اللہ، ان کمزور و ناتواں بندوں پر رحم فرما۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ اے کریم، آج رحمت کی نگاہ فرما۔ رجب کا مہینہ یہ تیرا مہینہ ہے۔ اے اللہ، شب معراج آج دنیا میں کئی مقامات پر، حرمین طیبین میں بھی شب معراج ہے، تجھے نبی پاک کی معراج کا واسطہ آج ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے کریم، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، تجھے نبی پاک کی مبارک معراج کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، اے اللہ، اے کریم، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ اے اللہ، اپنے پسندیدہ کاموں میں ہمیں لگا دے، ہمارا دل عبادت میں لگا دے، ہمیں قرآن پاک کا ذوق عطا کر دے، ذکر و درود سے تر زبان عطا کر دے۔ اے اللہ، جو متقین کے انعامات سنے ہیں، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں
मुखलिस बंदों में शामिल कर दे। ए रब्बे करीम, हम जब नेकियां करते हैं तो दिल नहीं लगता, ए अल्लाह तू चाहे तो ये भी हो सकता है आज ऐसा करम कर दे कि नेकियों में लुत्फ आने लग जाए, नेकियों में दिल लगने लग जाए। ए अल्लाह गुनाहों से हमारा दिल उचाट कर दे। आज हमने एक और तारीफ भी तकवे की सुनी कि कांटेदार झाड़ियां हैं, अपने आप को बचा कर गुजरना है। ए अल्लाह हमारे साथ भी ऐसा ही मामला है, कभी नफ्स खींचता है, कभी शैतान खींचता है, कभी दुनिया की लज्जतें खींचती हैं, कभी हराम चीजें खींचती हैं। ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह हमें बचा ले। और इसी तरह अपने आप को बचाकर ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं, तुझे राजी करके दुनिया से जाएं। ए अल्लाह ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, और ए करीम ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली और नबी पाक अलैहि सलाम की दीद वाली मौत नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। ए परवरदिगार, ए मालिक के करीम, बड़ी दूर दूर से तेरे बंदे आते हैं, पर्चियां भी भिजवाई हैं, मुबारक घड़ियां हैं। ए अल्लाह जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ऐ शिफा देने वाले हमारे मरीजों को शिफा अता कर दे। ऐ करम फरमाने वाले मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं। ऐ औलाद देने वाले हमारे बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे दे। बेटों के तमन्नाइयों को बेटा दे दे, बेटियों के तमन्नाइयों को बेटियां दे दे। ऐ करीम, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को माँ बाप की आंखों का नूर बना दे। ऐ अल्लाह, जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा दे। जिनके पास रोज़गार नहीं है हलाल और तैयब आसान रोज़गार अता कर दे। जो रोजगार वाले हैं अल्लाह उनके रिज़्क़े हलाल में बरकतें और वुसअतें अता कर दे। ए करीम, तेरे खजानों में कमी नहीं। ए अल्लाह, जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, जो तड़प रहे हैं उन्हें मदीना दिखा दे। ए अल्लाह, ये साल हमारे लिए हज वाला साल बना दे, हरमैन तय्यबैन की हाज़रियों वाला साल बना दे। ए करीम, ए परवरदिगार, जितने हाथ उठे हैं तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है। ए परेशान हालों की परेशानी दूर करने वाले, आज करम कर दे। शब मेराज से पहले हमारी परेशानियां दूर कर दे। कल खुशियों वाली रात आ रही है, उससे पहले हमारे दुख दूर फरमा दे। तेरे लिए क्या मुश्किल है। ऐ मौला, निगाह रहमत फरमा और हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे, हमारी बेचैनी को चैन में बदल दे, हमारी बेकरारी को करार में बदल दे। ऐ परवरदिगार, सबकी झोलियां भर दे, जिनके दिलों में जो नेक और जायज़ तमन्नाएं हैं पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमा। किबला अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमा। तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। अल्लाह, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। परवरदिगार, बिलखुसूस गज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी गैब से मदद फरमा। ए करीम, हमें ज़वाल नेमत से बचा। ए अल्लाह, में हासिदों के हसद से बचा, बद नज़रों की बद नज़री से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, ज़मीनी और आसमानी बलाओं से बचा, ज़लज़लों तूफ़ानों और वायरसों से बचा। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा-ए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।